ایک ایسی جگہ پہ جنگ ہوتی ہے جہاں عورتیں بھی جنگ کے لیے آتی ہیں، جیسے کفار مکہ کی عورتیں بھی شامل تھیں، جنگ کے لیے آئی تھیں، احد میں آئی تھیں، دیگر جنگوں میں بھی، اور کسی قبیلے پہ حملہ ہوتا۔ اب وہاں پہ لوگ جب قیدی بنا لیے جاتے تھے، وہ لوگ جنگ میں سارے شامل ہوئے، تو یہ ایک لونڈیوں کا جو تصور تھا نا، غلام عورتوں کا اور غلام آدمیوں کا، یہاں ایک ڈسپلن تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جی اسلام سے قبل کہ جس کی مرضی، جس کی طاقت ہے، جان بوجھ کے کسی قبیلے پہ حملہ کرتا، اس کے مال اسباب لوٹ لیتا، بچے منڈیوں میں بیچ دیتا، اور عورتیں منڈیوں میں بک جاتی، آدمی کہیں بک جاتے۔ اب یہاں کیا تھا؟ یہاں ایک نظام دیا گیا تھا کہ وہ عورتیں جو ہیں ان کو جب وہ لونڈیاں بنایا گیا تھا تو اس کے بھی حقوق تھے کہ وہ ایک آدمی کے تصرف میں ہے، دوسرا آدمی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو غلط ارادے سے کسی سے بھی۔ ورنہ کفار مکہ کے دور میں یا دیگر قبائل کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ عورتیں لوگوں کی پکڑ کے لاتے اور انہیں غلام بنایا جاتا اور انہیں زنا پہ مجبور کیا جاتا کہ کمائی کر کے لاؤ، اور کوئی سفر پہ جانے والا ہوتا تو عورتیں ان کے حوالے کر دی جاتی، یہ جی میں 15 دن سفر کے لیے جا رہا ہوں، اپنی 2-3 عورتیں جو نا وہ غلام عورتیں ہمیں دے دیں، ہمارے سفر میں ہماری خدمت کریں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو پہلے پتا ہو کہ اسلام سے قبل کیا حالات تھے، پھر اسلام نے ایک نظام دیا، بہترین سسٹم دیا۔ اب یہ ہے کہ جب سے ہم نے چھوڑا اس کو، ہمیں یہ پیشین گوئیاں کر دی گئی تھی، آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جہاد چھوڑو گے تو پھر تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے 57 اسلامی ممالک، 80 لاکھ فوج جو ہے ریگولر فوج ہے اس وقت ایکٹیو بھارت میں، اور ریزرو ڈال دیں تو وہ بھی اتنی بنتی ہے ان ممالک کی، 1,60,00,000، اور وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تنظیمیں ہیں 40 لاکھ سے وہ بھی کم نہیں ہو جائے، 2 کروڑ۔ اس کے باوجود 61 لاکھ کی آبادی والا شہر ظلم و ستم کر رہا ہے، آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ ہمارے لڑنے والے بازو ہیں 2 کروڑ، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 500 گنا زیادہ وسائل رکھتے ہیں ان سے، پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ دنیا کی محبت دل میں سما گئی، آخرت کی محبت نکل گئی۔ اب جب دنیا کی محبت آئے گی، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بیس ہے، بنیاد ہے، کوئی فساد ہے، بس ایک محبت سما سکتی ہے، یا آخرت کی رکھ لو یا دنیا کی رکھ لو، پھر جو آتی دوسری نکل جاتی ہے۔ تو جن کے دل میں آخرت کی سمائی تھی، ایسی سمائی، کھجور کھانے والا صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں کھجور ملے گی؟ فرمایا ملے گی، زبان نبوت سے نکلا کھجور وہیں رکھ دی، باقی جنت میں جا کے کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے 18 سردار قتل ہوتے ہیں، عرب کے نامور جنگجو بدر میں، جنہیں بڑا مان تھا، اور وہ فرعون امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل عمر بن حشام ہے، جسے 12 سال کے بچے جو ہیں وہ قتل کرتے تھے، جسے بڑا مان تھا اور بڑے فخر سے آیا تھا۔ یہ ایمانی قوت ایسی ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں سماتا ہے، ساری دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، مت ڈرو ان سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا خوف دل میں مت لاؤ، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ہم کن سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر نکل گیا، امریکہ کا ڈر، فرانس کا ڈر، برطانیہ کا ڈر، ڈنمارک کا، سویڈن کا،
فلاں کا ایسا ڈر سمایا ہے، آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، بچوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے، نسلیں بزدل بنائی جا رہی۔ آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ وہ لوگ دیکھیں گے جن کی عمر اب 24-25 سال ہے، کہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد، بزرگوں کے جانے کے بعد دنیا، پھر لوگ جائیں گے، اس کے بعد کون سی نسل بہاتر رہے گی؟ ان کی خوراک ایسی کر دی ہے، موبائل ہاتھ میں تھما دیا ہے، میڈیا کی یلغار کر دی ہے، نظام تعلیم جو ہے اپنی مرضی کا کر دیا ہے، کلچر اپنی مرضی کا متعارف کروا دیا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجوں میں کیا ہو گیا۔ یہ جنگ لڑیں گے، جنگ وہ لڑے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اسے دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈر ہی نہیں لگے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جب میدانوں میں نکلتے ہیں، یہاں نہیں، جب جہاد کے میدانوں میں چلے جائیں تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے نظارے کروا دیتے ہیں، میدان کے اندر جا کے باہر نہیں۔ ایک مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نظر تو آگ آ رہی ہے نا، باہر سے دیکھنے والوں کو کیا نظر آتی ہے؟ آگ۔ وہ کود پڑے میں آگ میں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب کود پڑے، باہر سے لوگ دیکھ رہے ہیں آگ، جو آگ میں چلا گیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ میدان سے باہر کچھ اور نظر آتا ہے، میدان کے اندر والے کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ ان 20,000 نجران کے لوگوں میں، جلنے والوں میں، جنہیں جلا دیا گیا زندہ، جب ایک بچے کو پھینکا جاتا ہے آگ میں تو ماں ہچکچاتی ہے، تو بچہ اندر سے بول کے، نومولود بچہ کہتا ہے اپنی ماں کو کہ یہ آگ نہیں ہے، دیکھنے میں آگ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ڈھانپ دی گئی دنیا کی خوشنما چیزوں سے، اور جنت ڈھانپ دی گئی ہے تکلیفوں اور مصائب سے، ایسے لگے گا آگ ہے، تکلیفیں ہیں، مصائب ہے، یہ ہے، بس اسے کراس کرنا ہے اور آگے انجام ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ خوشنما نظر آنے والی چیز دنیا میں کبھی بھی جنت نہیں ہو سکتی۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کی رنگینیاں جنت ہے۔ ایران سے چلتا ہے، ایک کمانڈر کہتا ہے کہ مجھے اپنے امیر المومنین سے ملا دو، میں اس کے ساتھ خود معاملہ کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو مدینہ لے جاؤ، ورنہ قتل کر دیتے وہیں پہ۔ اس نے کہا کہ مجھے ان سے ملا دے، پھر جو مجھے سزا دیں گے، جیسے کریں گے میں کر لوں گا معاملہ ان کے ساتھ۔ یہ نہیں تشدد کیا کہ جی ابھی کرو جو کرنا، تمہارا سر اتار دیتے ہیں، بھیج دیا۔ اب مدینہ سے باہر ہی اس نے اپنی کوئی شاہی پوشاک نکالی، وہاں کمانڈر آدمی تھا، جرنیل تھا، کہ میں اس شخص کے عظیم دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس نے روم کے بڑے حصے کو فتح کر لیا، اور روم کے کیسر جس سے چھپتے پھر رہے ہیں، جس سے کامتے ہیں، اور جس نے کسرا کو شکست دے دی ہے، جس نے عراق بھی فتح کر لیا، فارس بھی کر لیا، تو پتہ نہیں کتنا اونچا دربار ہے، کتنا اونچا محل ہوگا، کتنے دربان ہوں گے، کیسے ان کے لباس ہوں گے، میں بھی ذرا لباس اپنا درست کروں۔ مدینے میں داخل ہوتا ہے، نہ کہیں محل نظر آتا ہے، جگہ جگہ جھونپڑیاں نظر آتی، کچے مکان، پتھروں کے مکان۔ کچھ پوچھتا ہے کہ میں نے اس بادشاہ کے محل میں جانا ہے، اسے مسجد نبوی میں لایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی وہ دیکھیں جی امیر المومنین لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ سر کے نیچے 1 یا 2 پتھر رکھے ہوئے تھے، اور انہیں تکیہ بنا کے وہ نا سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ بات چیت ہوتی ہے، حیران ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے۔ جب کپڑے دیکھے تو کپڑوں کی حالت بھی بڑی بوسیدہ سی، خیر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ورنہ ہم نے اپنی ذلت کو دیکھ لیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے موازنہ کر کے رکھ دیا ہے کہ 80 لاکھ ہماری فوج ریگولر 57 اسلامی ممالک کی، اور اتنی ریزرو جو رکھی جاتی ہے پیچھے، اور اس کے بعد ہمارے رضاکار جو پوری دنیا میں اسلامی دنیا میں لڑنے والے لوگ ہیں، جیسے حماس ہے، حزب اللہ ہے، دیگر ہیں تنظیمیں، 40 لاکھ کے لگ بھگ یہ بھی ہوں گے، اور لوگ شامل ہو جائیں گے، 2 کروڑ تو ہیں نا۔ ان کے مقابلے میں 61 لاکھ والے پوری دنیا کو نچا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں؟ معیشت کے اندر ایسا جکڑا ہوا ہے، ایسا جکڑ دیا ہے، اور یہاں تک نہیں جکڑے ہوئے، بہت سارے جال ہیں، جال پہ جال ہیں، جال پہ جال، یہ ٹوٹنے والے کسی سے نہیں ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی توبہ ہے کہ وہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں بچا لے۔ ہم نے ستم بڑے کیے ہوئے ہیں، ہمارے ظلم و ستم کم نہیں ہے۔